اور اپنا انعام حصول کر لیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین تقریر اس بچے نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ علم کے میدان میں، تقریر اور خطابت کے میدان میں اس بچے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ دار قاسم کی ایک ہونہار طالبہ ارم بنت محمد پرویز عالم، اس بچی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے پروگرام کو پیش فرمائیں۔ پڑوسی کے حقوق ان کی تقریر کا موضوع ہے، پڑوسی کے حقوق کے موضوع پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل پر وہ ارماں ہے کہاں۔ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستار، پوچھے ذرا کوئی مسلمان ہے کہاں۔ دین کی طلب رکھنے والی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس خداوند قدوس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں تمام مخلوق پر فضیلت و برتری عطا کی اور پھر تمام امتوں میں سے سب سے بہترین اور برگزیدہ امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اس مالک حقیقی کا بہت بڑا انعام ہے اور انتہا درجے کی نوازش۔ اس خالق کائنات کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن و حدیث جیسے دو عظیم عالیشان تحفے ہمیں عنایت کیے، جن میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں اور بندیوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن کی رعایت کر کے انسان دینی اور دنیاوی دونوں حیثیت سے کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ معزز طالبات اور معلمات اور مہمانان اعظام، تمام انسانوں پر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق بندوں اور بندیوں کے نفع و ضر سے نہ ہو، اور حقوق العباد کا مطلب ہے کہ اللہ کے وہ احکام جن کا تعلق بندوں اور بندیوں کے نفع و ضر سے ہو۔ حقوق اللہ کے سلسلے میں اگر بندے یا بندی سے کوتاہی ہو جائے اور پھر وہ بارگاہ الہی میں اپنی اسی کوتاہی پر ندامت کے آنسو بہائے تو خدا بے نیاز اسے معاف کرے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے بندوں پر اور بندیوں کے بندیوں پر جو حقوق ہے اور ان میں کوتاہی ہو جائے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ صاحب حق معاف نہ کر دے، یعنی اللہ بھی ایسے گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ آج ہماری عورتوں کا عجیب حال ہے کہ نہ وہ حقوق اللہ کی رعایت کرتی ہے اور نہ ہی حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والی تو بہت سی دیندار کہلائی جانے والی عورتیں بھی مبتلا ہے۔ معاشرے میں اسی وجہ سے فساد آ گیا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، نسل بد اخلاق پیدا ہو رہی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، شریعت کا پاس نہیں ہے، حقوق اللہ کی رعایت نہیں ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ ساس بہو کا حق ماننے کی کوشش کرتی ہے، بہو ساس پر غالب رہنا چاہتی ہے، بہو اگر غریب گھر کی ہے تو اسے بڑی گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بہو مالدار گھرانے کی ہے تو وہ اپنی نندوں کو خادمات سمجھتی ہے، شوہر کے رشتہ داروں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، حقوق العباد کی شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے۔ حقوق العباد کا ایک حق الجار بھی ہے، یعنی پڑوسی کا حق۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی ہماری خواتین میں بڑی کوتاہی ہے۔ آج سب سے زیادہ جھگڑا و فساد کرنے والی پڑوس میں ہوں گی۔ بات بات پر ہماری خواتین پڑوسیوں سے جھگڑا کر لیتی ہے، ان کو کوستی ہے، ان کے بچوں کو کوستی ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کرتی ہے کہ ایسے موقع پر ہماری خواتین بے داغ لوگوں پر عیب لگانے لگتی ہے۔ میری دینی بہنوں، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو، کسی بھی گلی، کسی بھی محلے کے رہنے والے اور رہنے والیاں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ہر شہر، ہر علاقے کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ لہذا اس حدیث شریف کی روشنی میں ہر عورت کو اپنی پڑوسن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خلاف طبیعت یا ناگوار بات پیش آ جائے تو ضبط کا بندھن نہ توڑے بلکہ ان کو معاف کر دے۔ ہمارے گھر کے بچے چھت پر چڑھتے ہیں اور
से मना करे और उसमें उनकी कोई रियायत न दे, क्योंकि ये पड़ोस की हक तलफी है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। कीला या रसूलल्लाह लक़द खाब व खसिरा मन हाज़ा, क़ाला मन ला युमिनु जारुहु बवाइकुहु, क़ालू व मा बवाइकुहु, क़ाला शर्रुहु व ज़ुल्मुहु। वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। 3 मरतबा इरशाद फरमाया है। साहबा ने अर्ज किया है, वो शख्स कौन है जिनके बारे में आप इतनी शिद्दत से फरमा रहे हैं? वो तो नामुराद और हलाक हो गया होगा। आपने फरमाया, ऐसा नामुराद शख्स वो है जिसके पड़ोसी उसकी शर्तों से महफूज ना रहे। मेरी माँ और बहनों, जो कोई पड़ोसन तुमसे मिलना आए उनका एहतराम करो, अपने पड़ोस में रहने वाले को तकलीफ ना दो, उनके दरवाजों पर कूड़ा करकट ना डालो, उनके बच्चों को प्यार और शफकत की निगाह से देखो। अल्लाह ताला हर पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ उसने सलूक की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।